یہ بیان ہو چکا۔ کون کون سے لوگ شفاعت کریں گے یہ بھی بیان ہو چکا۔ آگے میزان کا بیان، وہاں سے آپ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میزان کا بیان۔ میزان کا لفظی معنی ہوتا ہے وزن کرنے کا آلہ۔ وزن کے لفظ سے یہ بنا میزان، وزن کرنے کا آلہ یعنی ترازو۔ میزان یہاں کون سا مراد ہے، کون سا ترازو؟ وہ میزان، وہ ترازو مراد ہے جس میں نیکی اور بدی کو تولا جائے گا، جس میں اچھے اور برے عمل کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ دیکھیے میزان حق ہے۔ میزان کیا ہے؟ میزان حق ہے۔ یہ ایک ترازو ہوگی، اس کے دو پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے عمل تولے جائیں گے۔ نیکی کے پلے کے بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے گا، بخلاف دنیا کی ترازو کے۔ یعنی دنیا کی جو ترازو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا پلہ جو بھاری ہے وہ نیچے جاتا ہے اور جو ہلکا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے۔ لیکن وہاں آخرت میں جو میزان عمل قائم کیا جائے گا اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہلکا ہوگا وہ نیچے جائے گا اور جو بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا۔ اب یہاں پہ جو ہے کہ لفظ ترازو کو جو مؤنث استعمال کیا گیا ہے کہ ایک ترازو ہوگی، یا یہ کہ بخلاف دنیا کی ترازو کے، تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ لفظ ترازو جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں ہیں۔ یعنی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مؤنث کے صیغے سے ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض کو مؤنث کے بجائے مذکر سے، جیسے کہ پانی برس رہا ہے یا پانی ہو رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ میرا قلم ہے، یہ میری پینسل ہے۔ تو یہاں مؤنث مذکر کا فرق ہوتا ہے، لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو اہل زبان نے مؤنث مذکر دونوں مانا، تو یہ بھی لفظ اسی میں سے ہے، لفظ ترازو۔ فیروز اللغات میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اطمینان قلبی کے لیے۔ وزن کرنے کا آلہ، کانٹا، ترازو فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اردو میں جو ہے کہ یہ مذکر و مؤنث دونوں استعمال ہے۔ صراط کیا ہے؟ لفظ صراط کا معنی ہوتا ہے پل۔ لفظ صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ اور پل۔ یہاں کون سا پل اور کون سا راستہ مراد ہے؟ یہ عام راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ راستہ اور پل ہے کہ جس پر سے گزر کر ہر جنتی کو جنت میں پہنچنا ہوگا، اور یہ جہنم کے اوپر ہے، اس کے نیچے جہنم ہے۔ مزید اس کی وضاحت سبق میں دیکھیں کتاب میں۔ صراط کیا ہے؟ صراط یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ قرآن پاک میں جو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، وہاں بھی لفظ صراط ہے، وہاں اس کا ترجمہ ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ مستقیم مانے سیدھا اور صراط مانے راستہ، تو وہاں جو ہے کہ صراط مستقیم سے مراد شریعت مصطفیٰ ہے،
یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے سنت۔ تو یہاں پہ صراط جو ہے یہ ایک پل ہے مراد، جو جہنم کے اوپر ہوگا، اور یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جنت کا یہی راستہ ہے، سب کو اس پر چلنا ہوگا اور کافر نہ چل سکے گا، جہنم میں گر جائے گا، مسلمان پار ہو جائیں گے۔ پار ہونے کی کیفیت مختلف لوگوں کی مختلف ہوگی۔ کچھ حضرات تو ایمان والے اتنی تیزی سے پار ہو جائیں گے جیسے کہ بجلی چمکتی ہے، کہ بجلی چمکے ابھی ادھر اور ابھی ادھر، یعنی بجلی جیسے چمکتی ہے، ابھی دیکھا ایک نظر تو آسمان میں اور فوراً نیچے آ گئی، تو ویسے ہی ان کا حال ہوگا کہ ابھی نظر پڑی تو دیکھا اس کنارے پر ہے، اور پھر نظر پڑی تو دیکھا کہ اس طرف پہنچ گئے۔ تو اتنی جلدی جیسے بجلی چمکے، ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچ گئے، پل بھر میں ادھر پل بھر میں ادھر۔ اور بعضے یعنی کچھ ایسے ہوں گے نیک جن کی رفتار یہ تیز ہوا کی طرح ہوگی، جیسے کہ ایک تیز ہوا ادھر سے کوئی چیز ادھر اڑاتی ہوئی پہنچ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، ہوا کو تو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہوا سے جو چیز متاثر ہوتی ہے اسے دیکھ کر ہم ہوا کی رفتار کا اندازہ لگاتے ہیں۔ تو تیز ہوا کی طرح وہ طوفان کی طرح، یعنی کہ ادھر تھے اور چند لمحوں کے بعد اس طرف پہنچ جائیں۔ اور بعض ایسے ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی طرح، یعنی خوب سرپٹ دوڑنے والا گھوڑا جس طریقے سے تیزی کے ساتھ اپنے سوار کو ایک جانب سے ایک منزل سے دوسری منزل پہنچاتا ہے، ویسے ہی وہ حضرات تیزی کے ساتھ گھوڑے کی رفتار سے پہنچ جائیں گے اس طرف سے اس طرف، یعنی جنت کی طرف۔ اور بعض ایسے ہوں گے جو دھیرے دھیرے چلیں گے، یعنی نارمل انداز میں چلتے چلتے دھیرے دھیرے پہنچ جائیں گے منزل تک۔ اور بعض تو ایسے ہوں گے جو گرتے پڑتے، لڑکھڑاتے ہوئے، کانپتے ہوئے، جیسے دنیا میں چلنے میں دیکھتے ہیں، کوئی بالکل پلین میں بیٹھا فوراً پہنچ گیا ایک منزل پر، کوئی ٹرین کے سفر سے پہنچا، کوئی پانی والے جہاز کی رفتار سے پہنچا، کوئی اپنے جو ہے اس کے علاوہ دیگر گاڑی جو اس کی رفتار کم ہے، کوئی پیدل چل کر پہنچ رہا، کوئی لڑکھڑاتا۔ تو وہاں بھی چلنے کا انداز اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوگا، کہ بعض دھیرے دھیرے پہنچ جائیں گے سلامتی کے ساتھ، اور بعضوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی سلامتی کہاں، وہ تو گرتے پڑتے ہانپتے کانپتے لنگڑاتے ٹھوکر کھاتے، وہ جس طریقے سے بھی ہو، اچھا عمل جتنا ہوگا اتنے اچھے طریقے سے، اور جتنے اچھے عمل میں کمی ہوگی اتنے ہی انہیں دیر ہوگی۔ بہرکیف آخر میں یہ فرمایا گیا کہ بعض گرتے پڑتے کانپتے لڑکھڑاتے، جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی جلدی پار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار دے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کا صدقہ نصیب ہو جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی سلامتی کے لیے پل صراط پر دعا کر رہے ہوں گے کہ اے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر یہ وہ حوض ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، عطا کیا گیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس آیت کریمہ میں کوثر کی بہت ساری تفسیریں مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ اس کوثر سے کیا کیا مراد ہے، لیکن انہی تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ اس کوثر سے یا تو یہ بھی مراد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حوض کوثر عطا فرمایا جس کا نظارہ اہل ایمان
روز قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اللہ کے فضل سے، حضور کی عطا سے اس کا جام بھی نوش کریں گے۔ آمین کہیں۔ حق ہے حوض کوثر، اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 1 مہینے کا راستہ، یعنی 1 مہینہ معتدل انداز میں چلنے والا جب چلے کوئی شخص، تو 1 مہینے میں جتنا سفر طے کرے گا اتنا جو ہے کہ لمبا ہے یہ حوض، اور اتنی ہی چوڑائی بھی ہے، لمبائی چوڑائی دونوں برابر ہے۔ اگر اس کو جوڑنا چاہیں تو عام طور سے 3 دن کی راہ کے بارے میں ہے کہ 3 دن آدمی جو چلے، مسافت جو سفر کی شمار کی گئی ہے وہ 52 میل، اور 52 میل تقریباً جو ہے کہ 1.5 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ تو کلومیٹر میں 3 دن کی مسافت کو بیان کیا گیا 92 کلومیٹر پوائنٹ 52، یعنی 92.552۔ تو 52 کا اتنا اعتبار نہیں ہے، 52 میٹر ہے، تو 92 کا اعتبار ہے، یعنی 92 کلومیٹر، وہ 3 دن کی مسافت ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 1 مہینے کا وہ راستہ ہے تو پھر وہ کتنا کلومیٹر ہو جائے، اور اتنی ہی چوڑائی۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں۔ ایک بات اور بھی بتا دوں، جبکہ وہ سفر والی جو نماز کے لیے، قصر کے لیے جو مدت یہ بتائی گئی، تو اس میں کنٹینیو چلنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے کہ مسافر اپنی ضرورت کے مطابق منزل پر پڑاؤ بھی کرے گا، کھانے کے وقت میں کھائے گا بھی، اور نماز کا وقت، یہ سب نکال کر کے وہ اتنی دوری بتائی گئی ہے۔ اور اس میں یہ صراحت ابھی تک میری نگاہ سے نہیں گزری کہ اس میں جو راستہ 1 مہینے کا ہے تو مسلسل چلنے کا ہے، یا نماز اور کھانے اور آرام کا وقت نکال کر کے۔ اگر وہ بھی شامل ہوگا تو پھر تو اور بھی زیادہ لمبا ہو جائے۔ بہرکیف جتنا بھی لمبا ہو، ہمیں اس کی لمبائی چوڑائی سے کیا غرض، ہمیں تو بس یہ ہے کہ جو حضور استاذ زمن، حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ ہاتھوں سے 4 یا رکھے، ہم کو ملیں گے 4 جام، اور دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ بس ہمیں تو یہی آرزو اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اچھوں کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار کرا دے، اور جام کوثر جو ہے کہ جہاں حضور کے دست پاک سے ملے، صحابہ کرام کے دست پاک سے ملے، حضرات حسنین کریمین کے بھی دست پاک سے ملے، تاکہ سبھی کا فیضان اور سبھی کی عنایت ہماری طرف متوجہ۔ اس کی لمبائی کا ذکر ہو چکا، چوڑائی کا بھی۔ اس کے کنارے کیسے ہوں گے؟ سائڈ کے حصے، فرمایا کہ اس کے کنارے سونے کے ہیں، اور ان پر موتی کے قبے بنے ہوئے ہیں۔ قبہ یعنی وہ آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے جامعۃ الرضا کا گیٹ ہے، مین گیٹ، اس پہ چھوٹے چھوٹے اوپر میں گنبد بنے ہوئے ہیں، قبہ۔ قبہ جو ہے کہ گنبد ہی کو کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے قبہ۔ جیسے کہ اور بھی بہت ساری دیواروں پر اس کی زینت کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بھی دیوار پر ہے، اور بھی بہت ساری مسجدوں کے دیوار کے سائڈ میں چھوٹے چھوٹے قبے موتی کی طرح ایک قطار میں بنے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کی زینت کے لیے کہ اس پر موتی کے قبے بنے ہوں گے۔ بیچ میں تو گنبد بنا ہوا نہیں، کیونکہ بیچ میں تو وہ جو ہے اس کے بارے میں بیچ کی صراحت میری نگاہ سے نہیں گزری ہے۔ یہ ہے کہ اس کے کنارے سونے کے ہیں، اور اسی کنارے پر جو ہے کہ موتی کے قبے بنے ہوئے ہوں گے، بنے ہوئے ہیں۔ اس کی تہ مشک کی ہے، اس کی تہ یعنی جو باٹم، نیچے کا جو حصہ ہے وہ مشک، خوشبودار مشک کی ہے۔ اس کا پانی
دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار، جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہو۔ اس پر پانی پینے کے برتن کتنے ہیں؟ تو فرمایا کہ ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ ہے۔ آسمان میں جیسے ستارے ہمیں دکھتے ہیں ان سے بھی زیادہ ہے گنتی میں ان کے برتن، جسے جام کہہ رہے ہیں، جام بھر بھر کر کے پینا۔ وہاں پہ جو پیالے اور گلاس وغیرہ جو بھی ہیں تو وہ برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اس میں جنت سے 2 نالے گرتے ہیں، ایک سونے کا ہے دوسرا چاندی کا ہے۔ اللہ تعالی اس حوض کوثر کو دیکھنا اور اس سے سرشار ہونا بھی ہم تمام غلامان مصطفیٰ کو نصیب فرمائے، آمین۔ مقام محمود، اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا۔ یہ وہی مقام محمود کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا، مقام محمود دے گا۔ محمود کا معنی ہوا تعریف کے لائق یا جس کی تعریف کی جائے، اور مقام کے معنی جگہ، یعنی وہ مقام جس مقام میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کریں گے، تمام اگلے پچھلے سبھی جو ہے کہ حضور کی بڑائی بیان کریں گے۔ اور اس کا ایک اس کی وضاحت یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں پہ پہنچ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ ویسی حمد و ثنا کسی نے نہ بیان کی تھی اور نہ حضور کی طرح کوئی وہاں حمد و ثنا بیان کر سکے۔ تو حضور کی تعریف تمام مخلوق کرے گی اور حضور جو ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرے گی۔ جہاں اگلے پچھلے سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، یعنی بڑائی بیان کریں گے۔ لواء الحمد کیا ہے؟ لواء الحمد اعلی حضرت نے اپنے کلام میں اسے ذکر کیا، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو لوا یہ لفظ جو ہے، لوا کے معنی ہوتا ہے جھنڈا، پرچم۔ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا، یہ وہ جھنڈا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے دن حضور کے دست پاک میں ہوگا، اور اس جھنڈے کے سوا اور وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جس کے سائے میں لوگ ہوں۔ ایک عرش کا سایہ ہوگا اور ایک حضور کے جھنڈے کا، لیکن وہ عرش کا تو منظر بعد میں آئے گا، پہلے یہ جھنڈا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے، انبیاء، اولیاء اور دیگر صالحین مومنین، وہ سب کے سب اس جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ یہ ایک جھنڈا ہے جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں، نبی ولی سب ہی جمع ہوں گے۔ اللہ تعالی انہی خوش نصیبوں کی صف میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو، اہل ایمان کو اس نفسی کے عالم میں حضور کے جھنڈے تلے جگہ مرحمت فرمائے، آمین۔ جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے۔ جنت کا لفظی معنی ویسے کیا ہوتا ہے؟ باغ۔ جنت ایک بہت اچھا گھر ہے
جس کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ گارا وہی مسالہ جو دونوں اینٹوں کے جوڑنے کے درمیان جو بیچ میں جوائنٹ کے لیے مسالے لگاتے ہیں ہم ابھی، سیمنٹ، ریت وغیرہ ملا کر، پہلے زمانے میں لوگ اس میں چونا اور لال مٹی، گیرو وغیرہ ملا کر کے قلعے وغیرہ کی دیوار جو جوڑتے تھے، تو ہر زمانے میں دیوار کو جوڑنے کے لیے اس میں پتھر کے درمیان مسالے جوڑے جاتے تھے۔ تو جنت میں یہ جو ہے کہ جو جنتی دیوار کی جوائننگ کی گئی ہے، اس میں جو پتھر اور اینٹ ایک دوسرے سے جوڑے گئے، ان کے جو جوائنٹ کا حصہ ہے، وہاں جو مسالے لگے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے گارے، گارا اسی مسالے کو کہتے ہیں جس سے جوڑا جائے دو اینٹوں کو، دو پتھروں کو، تو وہ گارے جو ہے کہ مشک کے بنی ہے، مشک سے بنی ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے دیوار۔ زمین زعفران اور عنبر کی ہے۔ زعفران کی کھیتی ہوتی ہے دنیا میں، اور زعفران دیکھتے بھی ہیں ہم، لیکن وہ جنتی زعفران کا صرف ایک نمونہ ہے۔ وہ جنتی زعفران کو سمجھنے کے لیے ایک قیاس کی چیز ہے، ورنہ دنیا کی چیز کو جنت کی چیزوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کو اس پر صرف سمجھنے کے لیے قیاس کر سکتے ہیں، ورنہ کہاں وہ جنتی چیزیں اور کہاں دنیا کی چیزیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ صورتاً اس سے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت اور حقیقت بہت اعلیٰ اور نرالی ہے۔ زمین زعفران اور عنبر کی ہے۔ کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں وہاں بکھرے پڑے۔ یہاں زمین پہ کنکر پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں پڑے ہوئے، وہاں جو ہے کہ کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے، درجہ وہی جو منزل کہتے ہیں، تلہ بھی کہتے ہیں، ایک تلہ، دو تلہ، یا مالا کہتے ہیں، پہلا مالا، دوسرا مالا، تیسرے مالے پہ، چوتھے مالے پہ، تو الگ الگ علاقے میں الگ الگ لفظ سے اسے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ کہتے ہیں پہلے تلے پہ، دوسرے تلے پہ، تیسرے تلے پہ، 3 تلہ، 4 تلہ، ایسے بولتے ہیں بنگال کے لوگ۔ مہاراشٹر میں مالا بولتے ہیں، فرسٹ مالے پہ، سیکنڈ مالے پہ، فورتھ مالے پہ، چوتھے مالے پہ، اور کہیں منزل بولتے ہیں، یو پی کے علاقے میں پہلی منزل پہ، دوسری منزل پہ۔ انہی سب کو یہاں درجہ کہا گیا کہ 100 درجے ہیں جنت میں، اور ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ چوڑائی اتنی ہے، لمبائی کتنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اور درجے کا ایک معنی وہ کیٹیگری کے معنی میں بھی آتا ہے، پارٹ کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ ایک درجہ، دوسرا درجہ۔ تو چاہے یہ اونچائی کے یعنی لمبائی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ چوڑائی کے اعتبار سے بھی، پر کہ جیسا بھی ہو، جب دیکھا ہی نہیں ہے تو اسے ٹھیک ٹھیک کیا بتاؤں، بس جتنا سنا اور پڑھا ہے اسی پر قیاس کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک، یعنی ایک پٹ سے دوسرے پٹ تک، دائیں والے چوکھٹ سے بائیں والے چوکھٹ تک پہنچنے کے لیے تیز گھوڑا اگر دوڑایا جائے تو 70 برس میں اس طرف سے اس طرف پہنچے گا۔ دروازے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اسی کو فرمایا بازو۔ ایک بازو سے دوسرے بازو تک
اتنی چوڑائی ہے کہ تیز گھوڑا 70 برس دوڑے تو وہاں تک پہنچے. اللہ. اور جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی. تو اسی لیے میں نے زعفران کی جگہ پر کہا کہ یہ دنیا کی زبان جو ہے یہ صرف سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے، کیونکہ جب جنت کی کسی بھی چیز اور نعمت کے بارے میں یہ آیا کہ وہ کسی کے خواب و خیال میں نہیں آتی، تو پھر دیکھنے میں کیسے آ جائے؟ وہاں تک انسان کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ ایسی ہے. بس جتنا ہم سمجھیں وہ صرف اس سے قریب تر تو ہے، لیکن ہو بہو وہ نہیں. فرماتے ہیں طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب اور اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے. بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوئے ویسے کھانے، نہ ہی اس کھانے ایسے کھانے کے بارے میں ان کے خیال میں آیا. وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے. الحمدللہ، سبحان اللہ. خدمت کے لیے ہزاروں صاف ستھرے غلمان، غلام کی جمع غلمان، اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی. اللہ. وہ حور کتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں. اللہ. بہشت میں نہ نیند آئے گی نہ بیماری ہے، نہ وہاں نیند آئے گی اور نہ ہی کوئی بیمار ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالی کا دیدار ہوگا. یہاں پہ ایک بات آئی کہ قیامت میں کسی بات کا نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کبھی موت آئے گی، لیکن دوسری جگہوں پر جو روایت حدیث پاک میں آئی ہے، جو سرکار نے فرمایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ ڈر کا کھٹکا ہوگا. وہ کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو ایک منادی ندا کرے گا. تو جہنمی اس خیال سے کنارے پر آئیں گے، وہ سمجھیں گے کہ شاید اب مجھے جہنم سے آزادی مل جائے گی، اور جنتی آئیں گے کنارے پر اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں اب ایسا نہ ہو کہ اس جنت سے مجھے نکال کر کے یا جہنم میں داخل کر دیا جائے. لوگ ڈرتے ہوئے ادھر جنتی ڈرتے ہوئے آئیں گے ہراساں ہو کر، اور ادھر جہنمی خوش ہوتے ہوئے. لیکن جنت اور جہنم کے درمیان مینڈھے کی شکل میں ایک چیز لائی جائے گی. یہ کیا ہوگی؟ یہ موت ہوگی. موت، تمام لوگوں کی موت. اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ تم سب کی موت ہے. موت کو بھی اب یہاں قتل کر دیا گیا، لہٰذا اب موت کسی کو نہیں آئے گی، اب ہمیشگی کے لیے زندگی ہے. جو جنت میں ہے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو جہنم میں ہے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا. شراب کا ذکر آیا کہ جنت میں شراب ہوگی، تو یہ شراب جو ہے دنیا کی شراب سے مختلف ہے. اس میں بدبو بھی نہیں ہوگی اور نشہ بھی نہیں ہوگا. جنت کی شراب میں نہ بو ہوگی نہ نشہ. بو کے معنی مہک، بدبو وہ مہک جس سے تکلیف ہو، ایسی مہک. تو جنت میں مہک نہیں ہوگی. یہ جنت کی شراب میں بدبو یعنی بری مہک نہیں ہوگی، اور نشہ بھی اس میں نہیں ہوگا. پینے کے بعد عقل وغیرہ پہ ایسا نہیں ہے کہ عقل جواب دے جائے. وہ پاک شراب ہے. شرابن طہورا یعنی پاک شراب. اور اللہ تعالی کو دنیا کی زندگی میں آنکھ سے دیکھنا، یہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان دیکھے گا. اسی لیے فرمایا کہ جنت میں جہاں ساری نعمتیں ہوں گی، ان سب سے بڑھ کر نعمت عظمیٰ
ان تمام عظیم نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت سے ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے، ہمارا بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے، جنت میں داخلہ کا موقع عطا فرمائے، اور پھر اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمائے۔ رہا یہ کہ دل سے دیکھنا، کہ بعض بزرگوں کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے دیکھا، تو دل سے دیکھنا یا خواب میں دیکھنا تو یہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ اولیاء کو بھی حاصل ہے۔ شرح عقائد کی کتابوں میں ہے کہ آیتوں، حدیثوں اور اجماع امت سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ثابت ہے۔ آنکھ سے دیکھنے کا انکار معتزلہ وغیرہ، یہ ایک فرقہ گمراہ فرقہ گزرا ہے، معتزلہ اور اس کے علاوہ دیگر گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کے نزدیک قیامت میں اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنا اتفاقی مسئلہ ہے۔ یہ حاشیہ انہی کی طرف سے ہے جو اس کتاب کے مصنف ہیں، اسی لیے یہاں پہ لکھا ہوا منہو، یعنی کہ یہ کتاب کے جو مصنف ہیں فقیہ اجل متکلم ابجل حضرت مولانا قاضی شمس الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جعفری قادری جونپوری، کہ انہوں نے ہی یہ حاشیہ یہاں پہ لکھا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔